فرض پڑھو سنتیں چھوڑ دو، ایسا کرنے والے سن لیں۔ سنت موقدہ چھوڑنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص پیغام۔ جو لوگ صرف فرض نماز ادا کر لیتے ہیں مگر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو ایسی حقیقت بتائی جانے والی ہے جسے جان کر بہت سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ دین اسلام صرف فرائض کا نام نہیں، بلکہ سنتیں وہ نور ہیں جو فرض کو مکمل کرتی ہیں اور انسان کے عمل میں برکت اور روح میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ جب کوئی بندہ سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود کو ایک ایسی خیر سے محروم کر لیتا ہے جس کا اندازہ اکثر بعد میں ہوتا ہے۔ آگے جو بات آپ سننے والے ہیں وہ صرف معلومات نہیں، بلکہ ایک ایسی یاد دہانی ہے جو دل کو جھنجھوڑ سکتی ہے اور سوچ بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام میں ایک نہایت اہم اور بنیادی عبادت ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز انسان کی روحانی تربیت کرتی ہے، اس کے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے اور اسے برائیوں اور بے حیائی سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام میں نماز کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اسے دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین بھی نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اسلامی عبادات میں فرائض وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر واضح طور پر لازم کیے ہیں۔ ان کی حیثیت اسلام میں بنیادی اور لازمی ہے۔ فرائض دین کی اصل بنیاد ہیں اور ان کے بغیر کسی بھی عبادت کو مکمل اور درست تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احکام فرض کیے ہیں ان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر بنیادی عبادات شامل ہیں، اور ان سب کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ فرائض انسان کے ایمان اور اس کے عملی اسلام کی پہچان ہوتے ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جن پر انسان کی کامیابی اور نجات کا دار و مدار ہوتا ہے۔ سنتیں وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں باقاعدگی سے اختیار فرمائے اور امت کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ سنتیں دراصل فرض عبادت کی تکمیل اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ان سے محبت اور اتباع رسول کی علامت ہے۔ سنت انسان کی عبادات کو مزید بابرکت، منظم اور مکمل بناتی ہیں اور بندے کے عمل میں خاص نور اور روحانی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ اسلام میں سنتوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے قریب کر دیتی ہیں اور دین کو سمجھنے اور اپنانے میں مدد دیتی ہیں۔ فرائض اور سنت دونوں ہی اسلام میں اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ فرائض دین کی بنیاد ہیں، جبکہ سنتیں اس بنیاد کو مکمل اور خوبصورت بناتی ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جو فرض نماز کے ساتھ سنتوں کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ان میں ایک بہت مشہور اور واضح واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو اس بات کو خوب بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی سال گزارے اور انہوں نے یہ بات بہت غور سے نوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کا باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر فجر کی 2 سنت، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ انہیں کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے، چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں پابندی سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ ان 12 رکعتوں میں فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں، مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت شامل ہیں۔ یہ احادیث اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرض نماز پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ سنتوں کو بھی خاص اہتمام فرماتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی امت کے لیے عملی نمونہ ہے، اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ سنتوں کے ذریعے اس کو مکمل اور خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی فرض کے ساتھ سنتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اکثر فرائض ادا کر لیتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات سنت مؤکدہ کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور صرف فرض نماز ادا کر کے اپنی عبادت کو مکمل سمجھ لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق فرض نماز وہ بنیادی عبادت ہے جو ہر حال میں ادا کرنا لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ سنتیں، خاص طور پر سنت مؤکدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل عادت اور معمول ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے ادا فرمایا اور امت کو بھی ان کی ترغیب دی ہے۔ سنتیں فرض نماز کی تکمیل، اس کی خوبصورتی، اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ فقہی طور پر دیکھا جائے تو سنت مؤکدہ کو بلا عذر مستقل طور پر چھوڑ دینا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنتوں کو ترک کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے اہل علم ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ مسلمان فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی اپنی نماز کا لازمی حصہ سمجھ کر ادا کریں، خاص طور پر وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑیں، جیسے فجر کی سنتیں۔ ایسے افراد کے لیے اصل بات یہ ہے کہ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل عبادت ہے جس میں فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام انسان کے عمل کو زیادہ کامل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب کرتا ہے۔ سنتوں کی ادائیگی دراصل عبادت میں محبت، ترتیب اور روحانیت پیدا کرتی ہے اور مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کا جذبہ مضبوط کرتی ہے۔ ایک نہایت سبق آموز واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت مشہور تھے۔ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل کیا، آپ بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ نماز پڑھتے تو آپ بھی وہاں نماز پڑھتے، اگر کسی راستے سے گزرتے تو آپ بھی اسی راستے سے گزرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سنتیں اگرچہ فرض نہیں ہوتی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ جو شخص سنتوں کو محبت سے ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ایک اور نصیحت یہ بھی ہے کہ سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ آہستہ آہستہ انسان عبادت میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فرضوں کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ جو لوگ جان بوجھ کر سنتوں، خاص طور پر سنت مؤکدہ کو ہمیشہ چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگرچہ سنت کا درجہ فرض جیسا نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑنے کا حکم فرض چھوڑنے جیسا سخت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی محرومی ہے۔ فقہائے امت نے سنت مؤکدہ کو مسلسل ترک کرنے کو ناپسندیدہ اور قابل ملامت عمل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے سے غفلت اور بے رغبتی کی علامت بن سکتا ہے۔ جو شخص سنتوں کو مسلسل چھوڑتا ہے وہ بے شمار اجر و ثواب، رحمت، برکت اور روحانی فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں عبادت کا شوق کم ہو سکتا ہے، نماز میں سستی پیدا ہو سکتی ہے اور آہستہ آہستہ دینی کمزوری بھی آ سکتی ہے۔ ایسا شخص اگر اپنی غفلت پر قائم رہے، توبہ نہ کرے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ سزا یا معافی کا قطعی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، کیونکہ وہی دلوں کے حال، نیتوں اور اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کریں، ان کی قدر کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان پر عمل کرے، اور اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی، نجات اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے، فرض عبادت کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ اور نفل عبادات کو بھی محبت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما۔ ہماری کوتاہیوں، غفلتوں اور گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو نہایت اہم، مفید اور معلوماتی ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ دار بن سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے قیمتی تبصرے سے ہمیں آگاہ کریں اور ایسے بہترین اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔